بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ایک تقریر میری نظر سے گزری ہے۔ اس تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بڑی بخوبی سے جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، اور نیک بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں یہ آپ سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچائیں۔ کاپی رائٹس کی وجہ سے میں نے اس کی آڈیو کو چینج کیا ہے، اور جو ویڈیو ہے اس کے اوپر پوسٹر لگایا ہے۔ تو یہ 5 منٹ جو ہیں آپ اپنی زندگی کے اس ویڈیو کو دیں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ سب کو اس کا اجر دے، آمین ثم آمین۔ معارف القرآن اردو زبان میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت کی شرح میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے امام قرطبی کی ایک روایت تفسیر الجامع لأحکام القرآن کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک بچہ آیا، بیٹے نے آ کر کہا میرا ابو میری تنخواہ پہ قابو ہو جاتا ہے، میرا ابو میری تنخواہ کو اپنا ذاتی پیسہ سمجھتا ہے، اللہ کے رسول اسے بلائیے، بتائیے، سمجھائیے، ریلائز کرائیے کہ یہ تنخواہ میری کمائی ہوئی ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے حق دینے استعمال کیوں کرنے ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ صحابی کے پاس گئے، اسے کہا آؤ تجھے اللہ کے رسول نے طلب فرمایا ہے۔ اس کا والد طرف اٹھا، اس کے والد نے پوچھا کیا بات ہے، اللہ کے رسول نے بلایا تو اس صحابی نے کہا آؤ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تیرا بیٹا تیری شکایت لے کر حضور کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس صحابی کے دل پر قیامت گزر گئی، کہا میرے بیٹے میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، آج میرے نبی کو، میرے ایمان کے محور کو میری شکایت لگانے تو پہنچا؟ یار اس سے بڑی سزا دنیا میں اور کیا ہونی ہے؟ یار آج مجھ سے میرا محبوب آنکھیں پھیر لے کیا ہوگا؟ دل ہی دل میں اس کے والد نے اپنے بیٹوں سے گلا کیا کہ میرا بیٹا تو نے بہت برا کیا، یہ میرا صلہ دیا ہے تو نے بچپن کی باتوں کا۔ پر یہ بات کہتے کہتے حضور کے دربار میں پہنچا، اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل امین آ چکے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا اللہ فرماتا ہے فیصلہ بات میں، اس کے ابو سے پوچھو اس نے بیٹے سے گلا کیا کیا ہے۔ کب؟ میں جب چل رہا تھا آپ کے حکم پہ، جب آپ کا نمائندہ پہنچا تھا، اللہ کے رسول کے پاس یہ شخص آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے عزت سے بٹھا کر کہا دل ہی دل پہ کچھ باتیں کی اپنے بیٹے کو گلا کرتے ہوئے، ذرا ہمیں تو سنا، خالی دل پر بات کر رہے ہو۔ اس نے آنکھ اٹھائے، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا رب واقعی ان باتوں کو جانتا ہے جو میں فرش پہ کہہ رہا ہوں، رب عرش پہ سن رہا ہے۔ کیا کہا؟ بیٹا تو چھوٹی عمر میں تھا، تیری گیلی جگہ پہ ہم سوتے تھے، تجھے سوکھی جگہ پہ سلاتے تھے، تجھے غذا دیتے، تیرے اوپر احسانات کر کے تیرے حقوق پورے ادا کیے، تیری ماں اور میں نے تیری بیماری پہ تجھے آرام دے کر سلایا، اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہ لگایا، تیری ماں اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آواز میں احساس سے ایک دوسرے کو کہتے آج بچہ چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اس تکلیفوں کا مداوع کرے گا، آج کی تھکاوٹ ہم کل اتار لیں گے، آج کما رہے اس کے لیے محنت کر رہے، اس کے لیے تجربہ کر رہے، اس کے لیے کل یہ بڑا ہوگا ہمیں سکون دے گا، آرام دے گا، راحت دے گا، ہمیں بٹھائے گا، کھلائے گا۔ ہم یہ سوچتے رہے تیری بیماری میں کوئی جملہ، تیری بیماری میں کوئی لمحہ سختا تھا، تجھے بیماری لگتی تو ہم تیری موت کو خوف کرنے لگتے، اگرچہ کہ ہم یہ بات جانتے تھے ان الموت وقت معجل،
کہ موت کا وقت مقرر ہے. ایک لمحہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ کم ہو سکتا ہے, لیکن تیری بیماری ہمیں تیری موت دکھاتی. ہمارا کلیجہ ہمارے منہ کو آ جاتا, ہم تڑپتے رہتے. ایک وقت آیا رب نے تیرے جسم میں طاقت دی ہے, ہماری طاقت کم ہوئی, تو جوان ہوا, ہم بوڑھے ہوئے, تیری کان کی سنوائی آئی, میری کان کی سنوائی گئی, تیری آنکھ کی بینائی آئی, ہماری بینائی گئی, تیرے ہاتھ میں طاقت آئی, ہمارے ہاتھوں میں لفظ آیا, تو بڑھتا گیا, ہم گھٹتے گئے, اور آج تو اپنے پاؤں میں کھڑا ہو چکا ہے. آج تیری تنخواہ سے میں تیری اماں کی دعائی کے لیے کچھ لیتا ہوں, اور تو نے نسلیں پھیر لی, اور تو نے منہ پھیر لیا, اور تو نے احساسات کو مٹی میں ملا دیا. اے میرے بیٹے, مجھے باپ نہ سمجھتا, مجھے پڑوسی سمجھتا, اور حقوق پڑوسیوں کو بھی تو شریف نسب والے ادا کرتے آئے ہیں. کیا قیامت ڈھا دی ہے تو نے. میرے پاس ترجمے کے الفاظ نہیں ہے, میں نے اپنے الفاظ میں تشریح کی ہے, ورنہ یہ لفظ ہے کاش کہ جسے عربی بھی آتی وہ اس کا ضابط سمجھتا. اللہ کے رسول نے سر اٹھایا, ففازت عینا, آنکھوں مبارک سے آنسوں کی لری تھی. رسول اللہ نے والد کے جواب کے بعد بیٹے کے گریبان پکڑ کے فرمایا, کم انت و مالک لابیک, محمدی دربار کا فیصلہ تیرے لیے یہ ہے کہ تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کا ہے, تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی. میرے دوستو, یہ تمام آپ کے سامنے معاملات ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.